ایک درود کی گزارش کروں گا ان تمام مرحومین کے لیے کہ جن کا ایصال ثواب ان فاتحہ کے لوگوں میں تو نہیں ہے، لیکن حضرت آدم سے ایدم تک جتنے لوگ آج تک انتقال کر گئے، شہید ہوئے، ان تمام کے لیے بلند آواز سے درود پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممتاز عالم دین اور محقق اسکالر حضرت زیغم علی رضوی سے میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں۔ آپ بصیرت انداز میں ان گوشوں پر بات کرتے ہیں کہ جن گوشوں کی تشنگی کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، اور آپ فکر دیتے ہیں سوچنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ یہ قرآن، حدیث، ائمہ کے اطہار اور آنے والے حالات ان تمام پر آپ کی نگاہ ہے، تو آپ اس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے لیے اپنے راستہ نجات کا کوئی سلسلہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ زیغم علی رضوی سے، آپ کی مجلس اعزاء کے بعد شاعر اہل بیت علی اظہار نوح خوانی و ماتم کریں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح للنطق تبرج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته وذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين
الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. درود پڑھیں محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد وآله. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کی اور ہماری نہ فقط یہ کہ بقا کا انحصار ہے، بلکہ یہ وہ رزق ہے جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. یہ سفر کمال جو آپ نے اور ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اپنے اختیار کے ساتھ، اس لیے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو آپ چاہیں وہ اپنے اختیار سے چاہیں. اس نے ہر وجود کے لیے ایک کمال ودیت فرمایا ہے، ہر ذرے کے لیے ایک کمال رکھا ہے. آپ بھی جانتے ہیں یقیناً، چاہے چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے نباتات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق کے لیے، ہر وجود کے لیے پروردگار عالم نے ایک کمال کو اس میں رکھا ہے. مثلاً اگر کسی بیج کا کمال دیکھنا ہو، میں نے بسا اوقات بہت سے منابر سے اس مثال کو پیش کیا ہے کہ اگر کسی بیج کا کمال دیکھنا ہو تو تمہیں اس وقت نظر آئے گا کہ ایک مرتبہ تم اس بیج کو وہ ماحول دے دو جس ماحول میں اس نے رشد کرنا ہے. آپ نے فقط وہ ماحول مہیا کرنا ہے، اس کے بعد بیج اپنا کام خود جانتا ہے، زمین اپنا کام خود جانتی ہے. تو گویا اگر یہ بیج زمین پر یوں ہی پڑا ہوا ہو تو دور سے دیکھ کر قبلہ معلوم نہیں چلے گا کہ کنکر کون سا ہے اور بیج کون سا ہے، اور یہ یوں ہی پڑا رہے گا. کیا شے ہے جس چیز کی کمی ہے؟
یہ خود جانتا ہے کہ اس نے رشد کیسے کرنا ہے، لیکن چونکہ ابھی ماحول میسر نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ نے بیج کو اس ماحول کے حوالے کر دیا جس ماحول سے اس نے اپنے کمال کے سفر کے لیے رزق لینا ہے۔ آپ نے اس زمین کے اندر اس بیج کو قرار دے دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے زمین میں سے اپنے کمال کو جذب کرنا شروع کر دیا، رزق لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اپنے سفر کمال کی طرف گامزن ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پہلے وہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی ننھی سی کونپل باہر آ گئی۔ یہ بیج کا کمال ہے کہ کل دیکھنے میں کنکر لگ رہا تھا، اب زندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ نرم و نازک سی کونپل جو سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر آئی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے؟ پیغام دے رہی ہے کہ اے دنیا والو سن لو، تم سمجھتے ہو کہ طاقت سختی میں ہے، لیکن اس نرم و نازک سی کونپل نے سخت زمین کا سینہ چیر کر بتلا دیا کہ طاقت نرمی میں ہوتی ہے، سختی میں نہیں ہوتی ہے۔ درود پر محمد و نائل مزاجی میں پھر پودا بنی، درخت بنی، کمال رک گیا نہ، پھول آیا، کمال رک گیا نہ، وہ پھول پھل بن گیا۔ اور اب ایک عجیب کام ہوا کہ اب جب پھل کو توڑا اور پھل کو کاٹ کر ذرا دو حصوں میں کیا تو اس پھل کے اندر سے کیا برآمد ہوا؟ یہ وہ بیج تھا جو تم نے بویا تھا۔ یہ ہے زمین کی امانت، یہ ہے تراب کی امانت کہ اگر تراب کو بیج دیا گیا، اس نے بیج کی حفاظت کی اور کئی بیج تم کو لوٹا دیے۔ یہ بیج کا کمال تھا، یہ تراب کا کمال تھا۔ اب بتلاؤ، اگر تراب کا یہ کمال ہے تو جو ابو تراب ان کا کمال ہے، ان کا اگر تراب کا کمال، ابو تراب مٹی کا باپ ہے تو باپ کا کمال کیا ہوگا؟ ان کا کمال انہی کی زبانی سن لیں کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب میں سے 1000 باب کو اخذ کیا۔ پس عزیزوں، آج کی یہ مجلس مخصوص ہے بی بی معصومہ قم سے، اور آپ کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے میں نے جس آیت کا سہارا لیا وہ سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ انبیاء قرآن کریم کا 21 نمبر کا سورہ، نزولی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 73 نمبر کا سورہ، اور 73 نمبر کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ لی۔ سورہ انبیاء کے اپنی فضیلتیں ہیں، اپنے مناقب ہیں، پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم کے پاس جو اجر موجود ہے ان میں سے ایک کا بیان کر دیتا ہوں کہ چونکہ سورہ انبیاء کا نام ہی انبیاء قرار پایا ہے، اور پورے قرآن کریم میں یعنی 114 سورتوں میں جہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں مختلف انبیاء کے نام ہمیں سورتوں میں ملے، قرآن کریم میں کل 25 انبیاء کے نام موجود ہیں۔ 2-3 شخصیات وہ ہیں کہ جو کہ متنازع ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اگر ایک طرف کر دیتے ہیں تو 25 تو حتمی نبی ہیں۔ ان 25 کا نام 114 سورتوں میں متفرق آیا ہے، لیکن خاص سورہ انبیاء وہ سورہ ہے کہ جتنے نام اس ایک سورہ میں آئے ہیں کسی اور سورہ میں ایک مقام پر اتنے نام موجود نہیں ہیں۔
25 میں سے 16 نام اس ایک صورت میں آپ کو ملیں گے۔ سورہ انبیاء نام نہ قرار پائے تو اور کیا قرار پائے گا؟ اسی اعتبار سے جو فضیلت قرار پاتی ہے وہ یہ کہ وہ شخص جو سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھ کر سوتا ہے تو جتنے انبیاء کے نام اس صورت میں آئے ہیں وہ اس قاری پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے سونے سے پہلے 16 انبیاء ان کو سلام پیش کریں تو اس سورہ کی تلاوت کر کے سویا جائے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اس شخص کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ درود بر محمد و تو مناقب آپ نے سن لیے۔ اب یہیں سے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جہاں اتنے انبیاء کے نام پروردگار نے گنوا دیے، وہیں جب 73 نمبر کی آیت آئی تو ایک حقیقت کا بیان فرمایا اور کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ آیت کا مزاج سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے قرار دیا ہے، گویا امام قرار دینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، اس کی۔ جو خالق ہے، جو خالق ہے وہی امر کرنے والا ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے۔ خلق بھی اس کی، تدبیر بھی اس کی۔ ہر وہ شے جس پر شیعت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ہر وہ شے جسے شے کہا جا سکتا ہے، اس کا خالق کوئی اور نہیں پروردگار ہے۔ یعنی وہ شے نہیں تھی، خالق تھا، خالق نے چاہا کہ شے ہو جائے، کن کہا فیکون، وہ ہو گئی۔ یہ نہیں تھی، اس نے چاہا کہ ہو جائے۔ خالق پہلے تھا، مخلوق بعد میں ہوئی۔ یہ خالق وہ خالق ہے جو مخلوق کو بھی جانتا ہے، مخلوق کی ضرورت کو بھی مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے مخلوق اپنی ضرورت کو نہ پہچانتی تھی، بچہ دنیا میں بعد میں آیا، اس کی غذا کا انتظام پہلے سے پروردگار نے کر کے رکھا۔ جب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری غذا کیا ہے، وہ خالق جو اسے خلق کر رہا تھا اس کی غذا کا انتظام پہلے سے ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دانہ، یہ پانی، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا برسنا، یہ ہواؤں کا اس انداز سے چلا لینا، یہ دریاؤں کو جاری کرنا، یہ نہروں کو جاری کرنا، یہ دانے کو شگافتہ کرنا، اے حضرت انسان یہ سب کس کے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے کیا ہے۔ تو جانتا تک نہ تھا۔ تیرے آنے سے پہلے جب دنیا کو آباد کیا ہے تو یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ جمادات تجھ سے پہلے پروردگار عالم نے خلق کر دیے۔ کیوں؟ تیری ضرورت اسی سے پورا ہونی ہے۔ یعنی وہ جو تیری مادی ضرورت ہے، اگر اس کا پورا ہونا اس انداز سے ضروری ہے کہ اس دنیا میں، اس ظاہری نشو و نما میں تجھے اس غذا کی ضرورت ہے تو تو دنیا میں بعد میں آئے گا، وہ ضرورت دنیا میں پہلے موجود ہوگی۔ بس اب مجھے بتائیے، نہ آپ اس دنیا میں دانا پانی، فقط دانا پانی کے لیے آئے ہیں، آپ اس دنیا میں کھانا پانی کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ آپ کھانے کے لیے آئے ہیں نہ پانی کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے انتظام کر کے رکھا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو، کیا اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے انتظام نہیں کر کے رکھے گا؟ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمال کی طرف جانا ہے۔ اس کمال تک جانے کے لیے اہم ترین ضرورت ہدایت ہے۔
تو کیا ممکن ہے کہ پروردگار بغیر ہدایت کے آپ کو یہاں پر قرار دے دے؟ ممکن نہیں ہے۔ اگر دانہ پانی پہلے آتا ہے تو ممکن کیسے ہے کہ تم آ جاؤ اور ہادی نہ آئے؟ اسی لیے پہلے جسے اتارا اسے ہادی بنا کر اتارا، تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے لیے تو کوئی ہادی ہی نہیں تھا۔ درود بر محمد و پہلا آدم، حضرت آدم کو بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا۔ نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور یہاں تک کہ حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کو خاتم بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ فرمانے کے لیے اور دین محمدی کو تا قیام قیامت محفوظ رکھنے کے لیے۔ بس عزیزوں، یہاں تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہیں تو یہیں پروردگار عالم نے اس حقیقت کا بیان کیا، ہم نے قرار دیا ہے، ہم تمہاری ضرورت کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ اسلوب اس نے آدم کے لیے بھی اپنایا، یہ اسلوب اس نے ابراہیم کے لیے بھی اپنایا۔ ادھر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ادھر ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ چاہے پہلے کی بات ہو یا چاہے اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اب ابراہیم کے لیے بات ہو، پتہ چلا اسلوب وہی ہے کہ کل بھی خلیفہ قرار دینے کا حق پروردگار کا تھا، آج بھی خلیفہ قرار دینے کا حق پروردگار کا ہے۔ کل بھی خلافت کا اعلان پروردگار نے کیا تھا، ابراہیم تک آنے کے بعد بھی امامت کا اعلان خدا ہی کر رہا۔ شاید کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ وہ تو جناب اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، ابراہیم تو لوگوں کے امام ہیں، لوگ بنا لیں گے۔ اللہ نے کہا چاہے ہمارا خلیفہ ہو یا لوگوں کی طرف نسبت ہو، نہ کل تمہیں اختیار تھا نہ آج تمہیں اختیار ہے، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے، لوگ خود اپنے لیے کسی کو امام نہیں بنا۔ درود بر محمد و توجہ ہے، توجہ ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے استحقاق کا بیان فرمایا، ہم ہیں بنانے والے۔ اور جو عربی دان ہیں، جو عربی کے قواعد اور کلمات سے آشنا ہیں، ان کو فقط اشارہ کر رہا ہوں، تذکر دے رہا ہوں کہ جب پروردگار جاعلن کہہ رہا، جو کہ فاعلن کے وزن پر ہے، فعل فاعلن، وہاں ہے جعل جاعلن، اور اس سے پہلے انی کہہ کر کہہ رہا میں، تو گویا جب اس انداز سے زور دے کر جاعلن کہا جا رہا ہو، یعنی فاعلن کے وزن سے پہلے زور بھی دیا جا رہا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی خبر نہیں سنا رہا، بلکہ اللہ اپنے استحقاق کا بیان کر رہا کہ زمین پر خلیفہ قرار دینے والا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ استحقاق کا بیان ہے کہ میں ہوں، میں، کسی اور میں یہ جرأت نہیں ہے کہ زمین ہماری ہو، خلق ہماری ہو اور تدبیر کوئی اور کرے۔ جب خلق ہماری ہے تو تدبیر بھی ہماری ہوگی۔ اسی لیے ابراہیم سے کہا ہم تمہیں بنائیں گے لوگوں کا، ہم بنا رہے ہیں لوگوں کا امام۔ شاید ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ جائے تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا، وہاں سے جواب آیا اور وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں۔ اب جو پروردگار نے جواب دیا، دو باتیں کہیں،
لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین میں نہیں جا سکتا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی، عہدہ بھی اس کا جسے چاہے امام بنا دے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا کہ کہہ رہا کہ یہ عہدہ جو ہے اب نام نہیں لے رہا کہ کس کے پاس جائے گا۔ اگر نام لے لیتا نا تو ہر گھر میں 5 نام کے نکل آتے ہیں، ہر آدمی وہی نام رکھ رہا ہوتا ہے، نقالوں سے ہوشیار۔ تو کیا کہا، نام صفت ایسی بیان کر رہے ہیں، نام جس کا چاہے رکھ لو، لیکن یہ صفت پیدا کر کے دکھلا دو، لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین میں نہیں جا سکتا۔ گویا ظالم کو الٹ دو تو کیا ہوگا، ظلم کرنے والا اور اس کے مقابلے پر عدل کرنے والا۔ میرا عہدہ عادلین میں تو جا سکتا ہے، ظالمین میں نہیں جا سکتا۔ درود بر محمد و آل جو ہے ظالمین میں نہیں جا سکتا، تو بھیا کس میں جائے گا، عادلین میں جائے گا۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں جو شے کو اس کے مقام پر رکھے، یہ عدل ہے، اور جو شے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے وہ عادل ہوتا ہے۔ عدل سے ہی ہے نا، تو عدل یعنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، اور جو یہ کام کر رہا ہو وہ کون ہوگا، وہ عادل ہوگا۔ تو اب بتائیے کہ اگر ہر شے کا مقام پروردگار نے مختص کیا ہے تو خود آپ کا اور میرا بھی تو ایک مقام ہے، میرے نفس کا بھی تو مقام ہے، اس نفس کا بھی کوئی مقام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا کہ مقام کیا ہے؟ جو خالق ہے بھئی، جو پروڈکٹ کا اونر ہے وہی تو بتائے گا کہ کون سی پروڈکٹ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ مینول کون لکھے گا، تم یا وہ؟ اگر ABC کمپنی کی پروڈکٹ ہے تو ڈبہ کھولیں گے تو مینول نکلے گا نا، یہ مینول ABC کمپنی والا لکھے گا یا XYZ والا؟ بھیا سیدھی سی بات ہے، جس کی پروڈکٹ ہے مینول وہ لکھے گا۔ اے حضرت انسان، تو کس کی پروڈکٹ ہے؟ اب بتا کہ مینول اپنے ہاتھ سے لکھے گا یا جس نے تجھے بنایا ہے؟ مینول بھی وہیں سے آئے گا، اسی لیے وہ تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ ایسے استعمال ہوگے تو عمر بڑھ جائے گی، اور اگر یہ کرو گے تو عمر کم ہو جائے گی۔ تو اس انداز سے مینول آیا وہیں سے، مینول وہیں سے آیا۔ 6666 آیات پر مینول آیا، اور اس کے اندر انسٹرکشنز موجود ہیں، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، منہ کرو گے تو پھر اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے۔ بس عزیزو، وہیں سے ہم نے یہ ارادہ، اور اس انداز سے ہمیں یہ نشانی نظر آ گئی 6666 آیات پڑھنے کے بعد کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے اندر یقیناً آپ کی اور ہماری کمال تک پہنچنے کے لیے ہدایت ہے۔ تو بس آپ کے اور ہمارے حق کا بیان بھی اسی مینول میں ہو گیا۔ کہا بنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یعنی آپ کا اور میرا حق یہ قرار پایا کہ ہمیں اللہ نے کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام بھی کر دیا اس کے اوپر کیا تیرے لیے برا ہے اور اس سے تجھے بچنا کیسے ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یہ جو نفس ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سنوارا جائے۔ یہ حق ہے آپ کا اور ہمارا کہ ہمیں سامنے اپنے نفس کو سنوارنا ہے۔ اگر اس نفس کو آلودہ کر لیا تو یہ نفس کا حق نہیں ہے، یہ اس کے حق میں ظلم ہے۔ یعنی اگر نفس کو سنواریں گے تو یہ اس کا حق ادا ہو رہا ہوگا،
اور اگر اس کو برائی کے گڑھوں میں دھکیل رہے ہوں گے تو یہ ظلم ہو رہا ہوگا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں نا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا، یعنی میرا عہدہ گناہ گاروں میں نہیں جائے گا، معصومین میں جائے گا۔ گویا اللہ کا عہدہ لینے کے لیے جو کم سے کم، جس کو پری ریکوزٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جو مقدمہ ہے، اس میں کم از کم معصوم ہونے کی شرط ہے۔ درود پر محمد محمد، کم سے کم معصوم ہونے کی شرط ہے۔ بس عزیزوں، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ عہدہ پروردگار معصومین میں جائے گا۔ اسی لیے کہا تمہاری ذریت میں تو بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت میں جو ظالم ہے اس تک میرا عہدہ نہیں جائے گا۔ تو ڈھونڈو کہ ابراہیم کی ذریت میں وہ معصوم کون ہیں کہ جو رسول اللہ سے پہلے ہیں اور ابراہیم کے درمیان میں ہیں، جن کو خدا کہہ رہا ہمارے امر سے ہدایت کر رہے ہیں۔ درود پر محمد وہ کون ہے؟ اللہ صلی اللہ محفوظ، یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ آسان کر دوں، مسلمانوں کے لیے آسان کر دوں، وہ کون لوگ ہیں کہ جب درود پڑھا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ بتاؤ آل ابراہیم کون ہے؟ اگر تمہارے ذہن میں آل ابراہیم رسول اللہ اور ان کی آل ہے تو یہ غلطی ہوگی، اس لیے کہ درود میں محمد اور آل محمد کا تذکرہ الگ ہے، ابراہیم اور ان کی آل کا تذکرہ الگ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ابراہیم اور ان کی آل کون سی ہے جن کا تذکرہ محمد اور ان کی آل سے پہلے ہو رہا ہے۔ اب رسول اللہ سے پہلے یہ بتلائیے کہ جب تمہارے سامنے ایک طرف ابو لہب ہو، دوسری طرف ابو طالب ہو، بتلاؤ درود کس پر بھیج رہے ہو؟ درود پر محمد والے، درود کس پر؟ آل ابراہیم کون ہے؟ وہ آل ابراہیم، وہ آل ابراہیم کون ہے جو حضرت اسماعیل اور رسول اللہ کے درمیان ابراہیم کی آل قرار پا رہی، جن کے لیے خدا کہہ رہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم میں تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو بھیا کوئی تو ہوگا نا جہاں عہدہ گیا ہے۔ آدم حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا گیا ہے نا، انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، تو کسی کے پاس تو عہدہ گیا ہے نا۔ بس عزیزوں واپس آئیے، تو یہ ائمہ پروردگار عالم کی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت کر رہے ہیں۔ گویا اب اگر سیرت ائمہ کی بات ہو تو ائمہ کی سیرت کیا قرار پائے گی؟ بہت توجہ، ایک لفظ ہے سیرت جسے آپ بیان کرتے ہیں، نکلا کہاں سے ہے یہ لفظ؟ سیر سے، سین یا را، کیا بنا؟ سیر، سیر کہہ لیجئے اس کو۔ سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، گزرنے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن چلنا۔ اسی لفظ کو اگر ہم سیرتا کہتے ہیں،
تو یہ چلنے کے انداز پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ اس کو کہیں جلسہ، جلسہ کا مطلب بیٹھنا، اور اس کو جلسہ کہیں تو بیٹھنے کا انداز، یعنی ایک ہے چلنا پھرنا گزرنا، یہ سیر ہے۔ جب سیرتا کہیں گے تو یہ چلنے کا انداز ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں نا سیرت کے عنوان سے، مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے والے نے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں سیر کو لکھا ہے، سیرت کو نہیں لکھا، اور ہم سیر کو پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں۔ سیرت حلبیہ کو پڑھیے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یا سیرت النبی پر کوئی کتاب اٹھا لیجئے، کیا ملے گا؟ یہاں پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑھے، یہاں پر جناب یہ ہوا، وہاں پر یہ ہوا، یہاں پر جنگ ہوئی، یہاں پر جناب یہ ازدواج ہوا، یہ ازواج کے نام ہیں، یہ اولاد کے نام ہیں، یہ جناب حاکم کا نام ہے، یہاں پر شہادت ہوئی، یہاں پہ قبر ہے، اور سیرت کی کتاب بند ہو گئی۔ کیا پڑھا آپ نے اس میں؟ آپ نے سیرت نہیں پڑھی، آپ نے تو سیر کی ہے۔ یہ تو سیر تھا، سیرت کہاں ہے؟ عمل کہاں ہے؟ سیرت کدھر ہے؟ یہ تو سیر تھی، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا۔ اس کا مطلب لکھنے والے نے، نتیجہ دے رہا ہوں اب تک کی گفتگو کا، لکھنے والے نے پیغمبر کے عمل کو تو لکھ دیا ہے، لیکن پیغمبر نے وہ عمل کیوں انجام دیا تھا وہ کیوں نہیں لکھ رہا؟ جبکہ سیرت کا اطلاق کیا کیا پر نہیں ہوتا ہے، وہ جو کیا کیا تھا وہ کیوں کیا تھا اس پر سیرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لکھنے والا کیوں نہیں لکھ پایا ہے، کیا لکھ پایا ہے؟ کیا کیا تھا لکھ دیا، کیوں کیا تھا یہ نہیں لکھ پایا۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں سیرت۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی عمل کو سیرت نہیں کہیں گے، طرز عمل کو سیرت کہیں گے۔ رسول اللہ کے طرز عمل، انداز عمل اور اسلوب کا نام سیرت کہلائے گا۔ درود بر محمد تو اسلوب کا نام سیرت کہلائے گا۔ اسی انداز سے اب ذرا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا، لکھنے والا جب عمل لکھ رہا، جس کو ہم عموماً تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ تاریخ لکھ رہا تھا، میں اس کو سیرت سمجھ کے پڑھنا شروع کر چکا۔ اسی لیے اگر کسی امام نے صلح کر لی تو اس عمل کو دیکھ کر میں نے اس پر سیرت کا اطلاق کر دیا کہ صلح پسند ہے، اور اگر کسی نے تلوار کھینچ لی تو میں نے عمل کو دیکھ کر سیرت کا اطلاق کر دیا کہ جنگجو ہیں، اور میں نے کہہ دیا کہ جناب حسن تو رسول اللہ کی شبیہ ہیں، اور علی جو ہیں وہ حسین جو ہیں وہ علی کی شبیہ ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں یا نہیں ہیں کہ حسن اپنے نانا کی شبیہ ہیں اور حسین اپنے بابا کی شبیہ ہیں؟ یعنی کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان دونوں کی سیرتوں میں فرق ہے، ایک کی سیرت یہ ہے، دوسرے کی سیرت وہ ہے۔ اور جو کاری ضرب لگائی ہے وہ کیا ہے؟ غور کرو، اصلاً بات یہاں رکی نہیں ہے، صرف حسن اور حسین میں جدائی نہیں ہوئی ہے، اس نے یہ بات کہہ کر خود رسول اللہ اور مولا علی میں بھی جدائی کر دی ہے کہ رسول اللہ تو امن پسند تھے اور علی بڑے جنگجو تھے۔ گویا ان کی شخصیتوں میں بھی تضاد مل گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر سیرت پڑھی ہوتی تو نظر آتا کہ تم نے عمل پیغمبر کو دیکھا ہے، تم نے عمل مولا علی کو دیکھا ہے، تم نے سیرت کو نہیں دیکھا۔ اگر سیرت دیکھنی ہو کہ جو صلح کر رہا ہے اور جو جنگ کر رہا ہے، ان دونوں عمل میں اگرچہ دیکھنے میں تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن جب پوچھو گے کہ یہ صلح کیوں ہو رہی ہے، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، تو جواب دونوں کا ایک ہی ہوگا کہ دین کی محافظت کے لیے صلح ہو رہی، دین کی محافظت
محافظت کے لیے جنگ ہو رہی. درود پر محمد دین کی محبت. تو اب بدلا یہ آیت کے اندر ائمہ کی سیرت کیسے قرار پائے گی؟ یہدون بامرنا. یہ امام کی سیرت ہے جو سیرت قرآنی ہے، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اس امر کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے کیسے انجام دیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور یہ تمہید کے اندر ہی کافی باتیں جو ہیں، لیکن ایک کم از کم زمینہ تو بن گیا ہے. اس ماحول کے اندر جب ائمہ نے ہدایت کرنی ہو، اس اعتبار سے ہدایت کرنی ہو یہدون بامرنا، تو پھر امام کے ناصروں کی کیا ذمہ داری ہے کہ امام کے دست و بازو بنے، کہ وہ جو ہدایت کر رہے ہیں اس ہدایت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے میں اپنے امام کے اشاروں کے منتظر رہیں. جہاں جہاں چلتے جا رہے ہوں وہیں پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں، ہدایت کو اپناتے چلے جائیں، وہ ہدایت کرتے چلے جائیں، میں ہدایت اپناتا چلا جاؤں اور اس ہدایت کو عوام الناس تک کے لیے عام کرتا چلا جاؤں. یہ ناصر کی ذمہ داری قرار پائے گی. بس عزیزوں، اب اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو اپنے ذہنوں کو ذرا لے کر چلیے ان دو ائمہ کے حالات میں، جس حالات کے درمیان مجھے بی بی معصومہ قم کا تذکرہ کرنا ہے. یعنی 7ویں امام اور 8ویں امام، ان دونوں ائمہ کے ادوار کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. 128 ہجری میں 7ویں امام کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، ظہور ہوتا ہے. کسی بھی انداز سے یاد کر لیجئے، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے. 128 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور تقریباً اس انداز سے چلے جائیے 183 ہجرہ میں شہادت ہوتی ہے. ادھر 8ویں امام کو لے لیجئے، 148 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 203 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے. یعنی تقریباً 35 سال کی امامت 7ویں امام کی ہے اور تقریباً 20 سال کی امامت 8ویں امام کی ہے. یہ 55 سال جو گزر رہے ہیں، ان 55 سالوں کے درمیان میں ہم نے بی بی معصومہ قم کا تذکرہ کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 55 سالوں میں ائمہ اہل بیت کیا روش اختیار کیے ہوئے ہیں، کیسے ہدایت کر رہے ہیں، اور بی بی معصومہ قم ناصرہ امام زمان بن کر کس طریقے سے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. عزیزوں، انتہائی اختصار کے ساتھ جب ہم 7ویں امام کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ان کارہائے امامت کو 4 حصوں میں منقسم کیا ہے. گویا 4 دور ہیں، محور ہیں، 4 پالیسیز ہیں جو امام نے اپنائی ہیں. پہلا محور کیا ہے؟ امام کیا کر رہے ہیں؟ امام باطل نظریات کا دفاع کر رہے ہیں. مطلب جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، باطل نظریات کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں. اسلام کا دفاع ہو رہا ہے باطل نظریات کو رد کرنے کے لیے. اب کیا ہو رہا؟ مناظرے ہو رہے ہیں، مکالمے ہو رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں. امام نے سفر کیا، ہمیں صرف 14 سال یاد ہیں. 35 سال امام ہے. 35 سال کا رہائے امامت کیسے انجام دے رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں، نشستوں میں اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، امام جوابات دے رہے ہیں اور باطل نظریات کو رد کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے اکثر ایسا ہوا کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے، امام گھر میں نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں. کہاں گئے ہوئے ہیں؟ سفر اختیار کیا ہوا ہے، اس انداز سے نکلے ہوئے ہیں. دوسرا محور کیا ہے؟ دوسرا محور یہ ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں بھی آئیں. رابطہ بہت ضروری ہے.
پتہ چلا کہ ہم کسی مومن سے مل رہے ہیں کہ وہ 3 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اب ملاقات ہو رہی ہے. امام ایسا نہیں کر رہے ہیں، مومنین سے رابطے میں ہیں، اسی لیے نظارت کر رہے ہیں. ہر مومن کو اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. اسی لیے صفوان سے مل کر کہتے ہیں اے صفوان تمہاری ساری باتیں اچھی ہیں سوائے ایک بات کے. کہا وہ کیا؟ کہا تم حاکم کو اونٹ کرائے پہ دیتے ہو. صفوان کہتا ہے مولا میں حاجیوں کے لیے دیتا ہوں. کہا کیا کہا؟ دیکھو میں کس کے لیے دیتا ہوں؟ حاجیوں کے لیے دیتا ہوں. عمل صالح وہ سمجھ رہا تھا میں اچھا عمل کر رہا ہوں. امام نے کہا یہی تو خراب کام کر رہے ہو تم. کیا خرابی ہے اس میں؟ کہا یہ بتاؤ تمہیں اجرت پہلے مل جاتی ہے یا بعد میں؟ کہا اجرت بعد میں ملتی ہے. کہا اچھا جب تک تمہیں اجرت نہیں ملتی اور تمہارے اونٹ واپس نہیں ملتے تمہارے ذہن میں یہ تو رہتا ہوگا نا یہ حاکم اپنی جگہ رہ جائے. کہا ہاں یہ تو میرے ذہن میں رہتا ہے. کہا جو ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور رکھے کہ یہ ظالم اپنی جگہ پہ رہ جائے وہ اس کے ظلم میں شریک ہے. یہ بات سننا تھا کہ صفوان حیران پریشان رہ گئے. سارے کے سارے اونٹ بیچ دیے، کاروبار ختم کر دیا. ہارون نے بلوا لیا اپنے پاس، سمجھ گیا کہ کچھ مسئلہ ہے. رشتہ دار بھی تھا ان کا، اسی لیے ایک دم تلوار نہیں نکالی. کہا صفوان تم نے اپنا کاروبار کیوں ختم کر دیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے نقصان ہو رہا تھا. یہ جملہ یاد رکھیے گا صفوان کا. دنیا میں فائدہ ہو رہا تھا لیکن اصلاً نیٹ رزلٹ زیرو تھا، اصلاً نقصان ہو رہا تھا. کیوں؟ اب سمجھ میں آ گیا. اگر دنیا میں فائدہ مل رہا ہو لیکن اس فائدے کے پیچھے تمہارا امام زمان بے امان ہو رہا ہو، لعنت ہے اس فائدے پر بھی، لعنت ہے اس فائدہ دینے والے پر بھی. درود پر محمد. واہ، اصول سمجھ میں آ گیا. کس نے تربیت کی ہے؟ یہ غازی کے اس انکار کو یاد رکھنا کہ لانے والا امان نامہ لایا تھا کہ تمہیں امان ہے، تمہارے بھائیوں کو امان ہے، لیکن غازی نے یہی کہہ کر رد کر دیا میرے لیے امان لائے ہو اور جو فرزند رسول ہے اس کے لیے کوئی امان نہیں. یہ باتیں ہم مصائب میں سنتے ہیں. رد کر دیا یعنی تمہاری امان نامے کو لے کر میں تو امان میں آ جاؤں گا، میرا امام زمان بے امان ہو جائے. یاد رکھیے گا ہر وہ امان جس سے تمہارے زمانے کا امام بے امان ہو رہا ہو، لعنت ہے اس امان نامے پر بھی، لعنت ہے اس امان نامے کو دینے والے پر بھی. پر عزیزوں اس انداز سے امام تربیت فرما رہے تھے، سوال جواب ہو رہے، امام اس انداز سے عقائد کی محافظت فرما رہے. بالکل اسی روش پر موجود ہیں معصومہ قم. اسی لیے عزیزوں معصومہ قم کی جہاں بہت سے القابات ہیں وہیں پر آپ کے القابات میں سے ایک لقب عالمہ آل ابا ہے. آل ابا کی عالمہ یہ وہ لقب ہے جو آپ نے بی بی زینب کے لیے بھی سنا ہے. عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس کو کسی نے تعلیم نہ دی ہو. کسی کا مطلب کسی ایرے غیرے نے تعلیم نہ دی ہو، یعنی تعلیم پا رہی ہیں کس کی آغوش میں؟ وہ جو وحی کی آغوش میں تربیت پا رہا ہے. وہ تربیت جو وحی کی آغوش سے مل رہی اسی نے انہیں تربیت دی ہے، کسی غیر معصوم نے تربیت نہیں. درود بر محمد. یہ ہے معصومہ قوم. تو جس طرح آپ کے بابا شیعوں کی رہبری فرما رہے، بالکل اسی طریقے سے شیعوں کی ایک جماعت امام سے ملنے آئی ہے. گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ حضرت موجود ہیں؟ جواب ملا وہ موجود نہیں ہیں. کس سلسلے میں آئے ہو؟ کہا کچھ سوالات تھے جو لے کر آئے ہیں. بی بی معصومہ قم نے کہا لاؤ وہ سوالات دے دو. پوچھنے آئے تھے امام زمان سے. جب میں امام زمان کہہ رہا ہوں تو گھبرائیے نہیں، امام زمان کا مطلب زمانے کا امام ہے.
تو بی بی معصومہ قم کے زمانے کے امام پہلے ان کے بابا ہیں، امام کاظم کے پاس آ رہے ہیں نا، تو کیا کہا، لاؤ سوالات ہمیں دے دو۔ پرچے پہ سوالات درج تھے، نیچے بی بی نے جوابات لکھنا شروع کر دیے۔ جب سب جوابات لکھ دیے، کہا یہ لو لے جاؤ ان سوالوں کے جواب۔ یہ سوالات کے جواب لے کر چلے۔ اب واپس جا رہے تھے، راستے میں ان کی ملاقات امام سے ہو گئی۔ امام واپس تشریف لا رہے تھے، کہا کس سلسلے میں آئے تھے؟ کہا آپ سے کچھ سوالات پوچھنے آئے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ بی بی نے یہ سوالات لیے اور یہ جوابات لکھ کر دیے ہیں۔ امام نے ایک نظر جوابات کو دیکھا اور ایک جملہ کہا۔ ایک روایت میں ہم نے دیکھا کہ 3 مرتبہ کہا، فدا ہو ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ یہ منزلت ہے بی بی معصومہ قم۔ درود بر محمد وار فدا، کہ باپ نے بیٹی کے جوابات کو دیکھا اور کہا فدا ہو جائے اس کا باپ۔ عزیزوں، یہ ہے بی بی معصومہ قم کی حیثیت، کیفیت، علمیت، کیا کہیے۔ بس عزیزوں، آپ نے آیت اللہ مرشی نجفی کا نام تو یقیناً سن رکھا ہوگا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے محمود مرشی نجفی۔ ان کی سوانح حیات میں ایک واقعہ درج ہے، بہت توجہ۔ کیا نام تھا؟ محمود مرشی نجفی۔ آپ نے 40 روز کا ایک عمل کرنے کے لیے کیا کہا؟ 40 روز کا ایک عمل کرنا تھا۔ کس لیے؟ معلوم چل سکے کہ بی بی زہرا کی قبر کہاں ہے۔ عمل کر رہے ہیں، معلوم چل جائے بی بی زہرا کی قبر کہاں ہے۔ 35 دن ہو گئے تھے یا 36 دن ہو گئے تھے، خواب میں ایک نہیں 2 ائمہ کی زیارت ہوتی ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے امام دونوں خواب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علیکم بکریمت اہل البیت، تمہارے لیے کریمہ اہل بیت کی قبر جو ہے وہ حجت ہے۔ کہا انہی کی قبر تو معلوم کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ سمجھے کہ بات بی بی زہرا کی ہو رہی ہے، یہ سمجھے کہ بات فاطمہ کی ہو رہی ہے، وہ والی فاطمہ یعنی کہ جس کے لیے عمل ہو رہا ہے۔ کہا انہی کی قبر تو معلوم کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے دوبارہ سے کہ کہا نہیں، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو قم میں مدفون ہیں، ان کی قبر تمہارے لیے حجت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فاطمہ بنت محمد کی قبر کو مخفی رکھا ہے، لیکن اس قبر کے جلال کو معصومہ قم کی قبر پر ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معصومہ کہہ کر مخاطب کیا ائمہ معصومین نے اس بی بی کو۔ اس بی بی کا اب مرتبہ کیا ہوگا کہ جیسے معصوم معصومہ کہہ رہا ہو، اس کی عصمت کا بیان کہاں پہنچ۔ درود بر معصومہ قم۔ آپ کا لقب مرشی نجفی پہلے ظاہر ہوتے تھے بی بی معصومہ قم کی زری کے، کہ جب کھلتی تھی تو سب سے پہلے جا کر سلام کرتے تھے اور پھر واپس اپنے درس کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ جب واپس گھر جاتے تھے پھر آپ کی زیارت ہوتی۔ یہ ہیں بی بی کریمہ اہل بیت۔ پس عزیزوں، اگر معجزہ بیان کیا جائے تو پھر تو یہ مجلس کا دورانیہ خدا نہ کہاں تک چلا جائے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، جہاں بہت سے القابات ہیں وہیں پر آپ کا لقب طاہرہ بھی ہے، حمیدہ بھی ہے، رشیدہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، رضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، سیدہ بھی ہے اور اخت رضا بھی ہے کہ رضا کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً دنیا اس اعتبار سے جانتی ہے
کہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہیں، لیکن آج ذرا دوسرے انداز سے دیکھیے گا، بھائی سے نہیں امام زمان سے ملنے جا رہی ہیں۔ جس طرح سے زینب بنت علی فقط اپنے بھائی کی ساتھی نہیں ہیں، امام زمان کی ساتھی ہیں، یعنی جو امام زمان کا مقصد ہے اسی کو لیے ہوئے چل رہی ہیں۔ اسی لیے عزیزوں، جب ظالم مامون نے امام رضا کو خراسان طلب کر لیا ہے، مدینہ سے خراسان امام تشریف لے آئے ہیں، کہاں مدینہ کہاں خراسان، وہاں پر 1 سال کے بعد تقریباً آپ نے سفر کو اختیار کیا اور مدینہ سے ساوا تک کا سفر کیا تھا، یہاں تک آ گئی تھی۔ 2168 کلومیٹر ہے، 2168 کلومیٹر کا سفر ہے جو بی بی نے طے کیا ہے اپنے امام زمان سے ملنے کے لیے۔ جب ساوا کے مقام پر پہنچی، یہ خود ایک موضوع ہے، بی بی ان راستوں سے آ رہی ہیں، یعنی جہاں جہاں سے چلتی چلی جا رہی ہیں گویا تبلیغ فرما رہی ہیں، لوگوں کو امام زمان سے قریب کرتی چلی آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ساوا کا مقام آتا ہے اور یہاں پر آپ کے قافلے پر حملہ کیا جاتا ہے، آپ کے لشکر کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ کے ایک روایت میں 2 بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ تھے، یہیں پر شہید ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ کو اب یہاں پر بھی 2 روایت ہیں، لیکن میں ایک روایت جو غالب لے لوں کہ کوئی زخم لگایا جاتا ہے نیزے سے یا زہر دیا جاتا ہے، اس زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی صحت گرتی ہی چلی جاتی ہے۔ اشعری قبیلے کا ایک شخص ہے جو قم سے آیا ہوا ہے، یہاں سے بی بی کو تقریباً 80 کلومیٹر دور وہ قم ہے لے جاتا ہے، اور قم میں چونکہ چاہنے والے اہل بیت کے موجود تھے، وہاں پر ایک مکان میں جو آج زیارت گاہ بنا ہوا ہے اس مقام کے اوپر آپ کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ عزیزو 17 دن آپ وہاں پر رہ سکی ہیں، کیا عمر تھی آپ کی؟ ممکن ہے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، حیرت کریں گے، بی بی کی عمر مبارک فقط 27 سال ہے۔ 27 سال کی عمر میں یہ سفر بھی اختیار کیا، تبلیغ دین بھی انجام دی، اور یہاں پر 17 دن اس کیفیت میں رہی ہیں کہ زہر اثر کر رہا ہے، آہستہ آہستہ یقیناً آپ کے اعضاء کو گھلاتا چلا جا رہا ہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ بس عزیزوں، یہاں شہادت واقع ہوتی ہے، اور ادھر اب جب یہاں پر آپ کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ قبر میں اتارنے کے لیے مسئلہ ہو گیا، قبر میں کون اتارے گا؟ عزیزوں، پریشانی کا عالم یہ ہے، کوئی محرم موجود نہیں ہے، بی بی کو قبر میں اتارے۔ عزیزوں، راوی نے لکھا کہ ہم نے دیکھا 2 گھوڑ سوار آئے ہیں، ایک جوان ہے، ایک بچہ ساتھ میں ہے، دونوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، بس عزیزوں کسی سے بات نہیں کی، آپ کو قبر میں لے جایا، قبر کو برابر کیا، واپس سواری پر سوار ہوئے، واپس چلے گئے۔ عزیزوں، نام نہ بتلایا، بعد میں پتہ چلا آنے والا کوئی اور نہیں، غریب توس ہے جو اپنی بہن کو دفنانے کے لیے آیا ہے۔ میں کہوں گا مولا، آپ کی بہن کی میت ہے، آپ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اتنا بتلائیے، آپ اعجاز امامت سے تشریف لے آئے، آپ نے اپنی بہن کو قبر میں اتار دیا، لیکن بس ایک جواب دے دیجئے، نام آپ کا بھی علی ہے، نام ان کا بھی علی تھا، بہن آپ کی بھی معصومہ، بہن ان کی بھی معصومہ، فرق اتنا ہے، یہ 27 سال ہے، وہ 4 سالہ معصومہ، ہاتھوں پر میت کو بٹھائے ہوئے، بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں
ہتھکڑیاں تو نہیں تھی مولا، آپ کے پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھی۔ آج تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک علی اپنی بہن کی میت کے لیے اس انداز سے دفن کر رہا، لیکن کتنے چاہنے والے ہیں جو موجود ہے، لیکن وہ زندان شام کی تاریکی ہے، کوئی پرسا دینے والا نہیں ہے۔ مولا جب آپ اپنی بہن کو دفن کر رہے، آپ کی پشت پر دروں کے نشان، یہ غریب علی ابن الحسین پشت پر اتنے دروں کے نشان ہیں، اپنی بہن کو دفن کر رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، پروردگار ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش عزا پہ جتنے مؤمنین و مؤمنات تشریف فرما ہیں، پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، سیدہ نفیسہ بانو عابدی بنت ڈاکٹر سید امان علی عابدی، سید عاشق علی عابدی ابن نثار علی عابدی اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں وہاں ان کی مدد و نصرت فرما۔ پروردگار فلسطینیوں کی مدد فرما۔ پروردگار جو لوگ فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار جو لوگ فلسطینیوں اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اپنے تمام گزشتگان کو، خاص جن مرحومین کے نام اس پرچے میں درج ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے، اور جن کے اسماء مجلس کے شروع میں پڑھے گئے تھے ان کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔